آپ جانتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا پوتا حسین نواز صاحب کا بیٹا، ان کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے لاہور میں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی نواسی کی جب شادی کی تقریب ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی، تو تب بھی نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جو کہ پاکستان میں ان کا آنے کا کوئی پلان نہیں تھا، وہ افغانستان تھے، وہاں سے واپس باہر جا رہے تھے کہ اچانک پاکستان وہ آ گئے اور رائے ونڈ پہنچے اور وہاں شادی کی تقریب میں انہوں نے شرکت کی۔ تو اس دفعہ بھی تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 700 لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ پنجاب پولیس سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے، شہباز شریف صاحب بھی وہیں پر ہیں، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب تو ہیں ہی، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، یعنی کہ پورا ٹبر یہاں ابھی اس وقت لاہور میں رائے ونڈ میں موجود ہے۔ لیکن کس طرح سے یہ ٹبر سرکاری اخراجات پر اور سرکاری خزانے سے، یعنی کہ سرکاری مال سے اپنے ذاتی معاملات کو پورا کرتا ہے اور ان تقریبات پہ خرچ کرتا ہے، یہ میں آپ کو ایک مختصر سی سٹوری سنانا چاہوں گا۔ شہباز شریف صاحب کا ماڈل ٹاؤن میں گھر ہے، اور جب انہوں نے یہ گھر لیا تو وہ گھر بھی اس وقت ان کو گفٹ ہوا۔ وہ گفٹ بھی اس طریقے سے ہوا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ایک گھر انہوں نے دیکھا ماڈل ٹاؤن میں، انہوں نے کہا جی مجھے گھر پسند آ گیا، تو جن کا گھر تھا ان کو پھر وہ گھر دینا پڑا۔ ابھی کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی سیاستدان یا کسی طاقتور شخص یا طاقتور ترین شخص کا اگر آپ کے مال پر نظر پڑ جائے تو پھر اس کے بعد آپ کے مال کو آپ تک رہنا مشکل ہی ہے، اور آپ کے مال کو دوسری طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، مشکل ہی ہے، کوئی معجزہ ہی ہو تو رک جائے ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو شہباز شریف صاحب کو اس طرح سے وہ گھر گفٹ ہو گیا تھا، اور جب وہ گھر گفٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب سیکیورٹی کے بھی انتظامات ہونے چاہیے، یہاں پر بام پروف وال کا انتظام کیا جانا چاہیے، سیکیورٹی کی دیوار کھڑی کی جانی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری سونپی گئی کمشنر لاہور کو۔ اس وقت کمشنر لاہور خسرو پرویز صاحب تھے، ان کے اب آگے ایک ٹھیکیدار تھے جاننے والے، ان سے کہا گیا کہ جی آپ نے یہ دیوار بنانی ہے، کھڑی کرنی ہے۔ تو خسرو پرویز صاحب نے اپنے اس ٹھیکیدار جاننے والے سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کام شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کام شروع کرو، پیسے مل جائیں گے۔ تو ان کو 20 لاکھ روپیہ جب ان کا لگ گیا تو لگنے کے بعد انہوں نے خسرو پرویز صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جناب 20 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے تو کوئی پیسے ڈھیلے کریں، کوئی رقم کی ادائیگی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کام تو مجھے لگتا ہے کہ بڑھتا جائے گا، اور ان کو ڈر بھی تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ میرے لگائے ہوئے پیسے پھنس جائیں، مجھ سے یہ ریکوری نہ ہو سکیں۔ تو خسرو پرویز صاحب نے ان کو گارنٹی دی کہ جی آپ کام جاری رکھیے، کچھ نہ کچھ آپ کا ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے کام جاری رکھا۔ اسی دوران انہوں نے پھر خسرو پرویز صاحب سے کمشنر سے رابطہ کیا۔ وہ جب ان کے دفتر پھر اس کے بعد جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ایک طرف سے وہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ کہیں نکل جاتے تھے، ان کو یعنی کہ دائیں بائیں ہو کر اوائڈ کرتے رہے کیونکہ پیسے دینے تھے۔ تو توقیر شاہ صاحب جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے شہباز شریف صاحب کے، تو توقیر شاہ صاحب سے رابطہ ہوا اور خسرو پرویز صاحب نے کہا کہ جی جو ٹھیکیدار ہیں یہ پیسہ مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے ان کو لٹرلی شٹ اپ کال دی۔ انہوں نے کہا جی کمشنر ہو، کیا بات کر رہے ہو پیسوں کی، خود ہی نپٹاؤ، معاملے کو دیکھو جیسے بھی دیکھنا ہے۔ وہ بہرحال کام جاری رہا تسلیوں پہ، اور کام بڑھتا بڑھتا 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ تک پہنچ گیا۔ جب رقم اس حد تک پہنچ گئی تو پھر ظاہری سی بات ہے گھبراہٹ میں بھی اتنے ہی فیصد اضافہ بھی ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے اسی ٹھیکیدار نے رابطہ کیا کمشنر سے، تو کمشنر نے پھر توقیر شاہ کو بتایا۔ توقیر شاہ نے اس معاملے پر وہی سنا کر دیا، لیکن ایک کام انہوں نے ضرور کیا۔ توقیر شاہ صاحب نے اس وقت جو ماڈل ٹاؤن کے ایس پی تھے ان سے فون کر کے کہا کہ ذرا بلاؤ اینڈ فکس ہم، یعنی کہ اس کو ذرا ٹھیک کر دو، اس کا دماغ درست کرو، پیسے مانگتا ہے، پتہ نہیں ہے کس کا کام کر رہا ہے۔ اور یہ توقیر شاہ صاحب پہلے کہہ بھی چکے تھے کمشنر کو کہ جی اس کو بتا دو کہ یہ چیف منسٹر کا کام ہے، چیف منسٹر کے کام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ مفت ہی ہوتے ہیں، سرکاری غلے سے جانا ہے جو جانا ہے، یا اپنی طرف سے کوئی توفتن کر دے سو کر دے، جس طرح گھر ملا ہے تو اس طرح یہ دیوار بھی کھڑی کر رہا ہے کوئی، اور بعد میں کہہ دے کہ جی میاں صاحب آئی لو یو اور میری محبت تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا۔ لیکن بہرحال وہ ٹھیکیدار تو کام کر رہا تھا اس لیے کہ بھئی یہ کام ہے، ایک پروجیکٹ ہے، میں نے کام پکڑا ہے، اس کے مجھے پیسے ملیں گے۔ تو ایس پی ماڈل ٹاؤن نے جب فون کیا اور فون کر کے پھر ٹھیکیدار کو کہا کہ ذرا اگلے دن آ جاؤ میرے پاس، اور آپ پیسے مانگ رہے ہو تو آپ کو ذرا اس کا سلسلہ برابر کرتے ہیں۔ اس ٹھیکیدار نے پھر کیا کیا کہ سی سی پی او لاہور اس وقت تھے اسلم ترین صاحب، انہوں نے اسلم ترین صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی میں اس طرح سے کام کر رہا ہوں، دیوار میں نے کھڑی کی ہے، 70 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے، اور میں نے کمشنر صاحب سے پہلے بھی کانٹیکٹ کر کے کہا، میں نے کہا جناب میرے پیسے دلوا دیں، وہ پیسے نہیں مل رہے۔
تو اب مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور ایس پی ماڈل ٹاؤن نے مجھے کہا ہے کہ جی کل آ جائیں. تو سی سی پی او اسلم ترین صاحب نے فون کیا ایس پی ماڈل ٹاؤن کو اور فون کر کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, ایک ٹھیکیدار ہے, اس کے پیسے بنتے ہیں, پیسے اس نے مانگے ہیں, اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا, کوئی گناہ تو نہیں کیا, تو لہٰذا میرے ہوتے ہوئے یہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. یہ اسلم ترین صاحب نے ایس پی ماڈل ٹاؤن کو میسج دے دیا. انہوں نے کہا سر یہ اوپر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں, اشارہ بھی کر کے بتایا کہ جی وہ یہ چیف منسٹر کا کام ہے, بڑی تگڑا سلسلہ چل رہا ہے اوپر سے, اور توقیر شاہ صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہیں. انہوں نے کہا جی میں توقیر شاہ صاحب سے کر لوں گا بات. وہ اسلم ترین صاحب کی یہ ساری جو موومنٹ تھی, جو کال تھی ایس پی کو, انہوں نے رپورٹ کر دی توقیر شاہ صاحب کو. توقیر شاہ صاحب کو جیسی رپورٹ کی تو اگلے دن پتا چلا کہ جی اسلم ترین صاحب کا تبادلہ ہو گیا. اور وہی ایس پی ماڈل ٹاؤن نے اگلے روز پھر فون کر دیا اور اس ٹھیکیدار سے کہا کہ جی آ جاؤ. اب پھر ٹھیکیدار پریشان گھبرایا ہوا کہ میرے پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں, دھمکیاں الٹی پڑ رہی ہیں. تو اس نے فیصلہ کیا اور کچھ کوئی صحافی دوست ملے, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں, آپ لاہور پریس کلب جائیں اور وہاں پہ پریس کانفرنس کریں. تو پریس کانفرنس کے لیے وقت کا تعین ہو گیا, پریس کانفرنس کے لیے انتظامات ہو گئے. پریس کانفرنس کرنی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے بات کی حمزہ شہباز سے, بلکہ حمزہ شہباز صاحب تک یہ بات پہنچی. تو حمزہ شہباز صاحب نے جو ڈی سی, اس وقت ڈی سی تھے لاہور کے سجاد بھٹا صاحب, ان سے کہا جی یہ ٹھیکیدار کو ذرا ہینڈل کریں, اس کو جو پیمنٹ کروانی ہے کروائیں, ہماری جان چھوٹے, ظاہری سی بات ہے. اب انہوں نے تو کرنا نہیں تھا, تو لہٰذا پھر سجاد بھٹا صاحب نے کیا کیا کہ لاہور میں ایک بہت بڑا گروسری سٹور ہے الفتح کے نام سے, اور بلکہ یہاں اب لاہور میں ایک اور ان کی بہت بڑی برانچ کھلی ہے. تو الفتح کے مالک سے بات کی, کچھ رقم انہوں نے دی, اور پھر اسی طرح سے 2-3 اور تاجر ملائے, اور اس طرح سے 2-3 تاجروں سے اور ملا کے وہ رقم ادا کی گئی. یعنی کہ اپنی جیب سے کچھ نہیں گیا ہے. تو یہ جو شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے نا, کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر رائیونڈ میں جاتی عمرہ میں, ان کے جاتی عمرہ پیلس میں, محل میں جب کوئی تقریب ہونی ہوتی تو پتہ چلتا تھا کہ جی ملازمین سارے تو ادھر کے گئے ہوئے ہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے, بلکہ دیگیں بھی یہاں سے پک کر جا رہی ہوتی تھیں. تو یہ جو شادی کی تقریب ہے اس میں بھی عین ممکن ہے کہ تمام تر جو اخراجات ہیں اس پر شریف فیملی کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہے, ان کی جیب سے ایک بھی روپیہ نہیں خرچ ہو رہا ہے, بلکہ سرکاری خزانے سے ہی سب خرچ ہو رہا ہوگا.